بصیرت اور بصارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بصارت جانوروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ پانی ہے تو پانی پینے آتا ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن بصیرت اسے حاصل نہیں ہے کہ پانی آتا کہاں سے ہے۔ اگر انسان بھی غور نہیں کرتا اور پانی پی لیتا ہے تو اولئک کالانعام، یہ بھی چوپائے ہیں، دو ٹانگوں پر چلنے والے جانور، کیٹلز، او ہم اضل، یا جو ان سے بھی گئے گزرے، ان میں تو نیویگیٹر ہے نہیں، ان میں تو انسٹال ہے، یہ اس کو استعمال نہیں کر رہے، ان سے گئے گزرے ہیں نا۔ افرأیتم ماء الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو کبھی اس کو دیکھا ہے؟ بھائی دیکھا ہے تو پیتے ہیں نا کہ یہ پانی ہے، لیکن یہ دیکھنا وہ دیکھنا نہیں ہے، یہ بصیرت والا دیکھنا ہے۔ کون بھیجتا ہے؟ کس کو میری ضرورتوں کا احساس ہے؟ کس نے دو گیسیں بنا اکٹھی کر کے خاص ریشو پروپورشن سے پانی بنایا؟ ایک آگ ہے، دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے، ان کو جوڑ کے پانی بنایا، پھر اس پانی کی حفاظت کی۔ یہ اڑتا ہے بھاپ کی طرح، لیکن اس کمبل سے باہر نہیں جا سکتا، پلٹ کر زمین پر ہی برستا ہے۔ اور وہ جو دھمکی دی ہے سورہ تبارک میں کہ اگر یہ پانی اللہ پاک خشک کر دے، کبھی تم نے غور کیا ہے؟ تمہیں پیاس لگی ہوئی ہو، 14-15 گھنٹے کا تمہارا روزہ ہو، پانی تم سامنے رکھ کے بیٹھے ہو، ذرا اس پہ غور کرو، اس وقت تصور کرو کہ اگر یہ پانی اڑ جائے میرے پیالے سے بھگ کر کے۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ چاند پر بھی پانی تھا، فلاں سیارے پر بھی پانی تھا، بھگ سے اڑ گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر کمبل نہیں تھا، ڈھکن نہیں تھا۔ ہمارے اوپر ڈھکن، باہر نہیں جا سکتا پانی، وہ پیشاب کی شکل میں واپس آتا ہے، پسینے کی شکل میں واپس آتا ہے، بارش کی شکل میں واپس آتا ہے، اوس کی شکل، باہر نہیں نکل سکتا یہاں سے، اور یہ ضرورت قیامت تک کے لیے اللہ نے طے کر دی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اس کو برساتے ہو بادلوں سے یا ہم برساتے ہو؟ ہر بادل پانی والا نہیں ہوتا، اس میں سسٹم برسنے والا نہیں ہوتا، یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ کہاں سے اٹھاتا ہے اللہ پاک، کتنا وزنی ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بادل پھٹا ہے ابھی وادی نیلم میں، یعنی برسٹ ہوا ہے اور ایک ہی جگہ وہ چھاج کی طرح گر گیا ہے، ویسے تو برستا ہے نا چھلنی کی طرح، وہ چھاج کی طرح ایک ہی جگہ، گھروں کے گھر وہ بہہ گئے ہیں، گاڑیاں بہہ گئی ہیں، وہ پوری تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی، وہ شہید ہو گئے بیچارے اس میں۔ یہ چھوٹا سا بادل تھا، ہمارے پاس وہ ڈگری نہیں، 10 کیلوین اس کو کہتے ہیں، 10 ملین کیلوین، کہ جو ناپے کہ اس میں کرنٹ کتنا ہوتا ہے۔ یہ جو بادل برستا ہے یہ بیٹریوں کے لیے بہترین پانی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ جو گاؤں میں ہوتے ہیں وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اپنی بیٹری میں استعمال کرنے کے لیے اس پانی، اسی لیے فصلیں سے ایک دم نکلتی ہیں، چارجنگ ہوتی ہے اس میں۔ انتم انزلتموہ من المزن ام انتم منزلون، ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو۔ ولو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ جاجا، ہم اس کو کڑوا کر دیں، ہم اس کو نمکین کر دیں، یعنی جب پانی اڑے تو ساتھ نمک بھی اڑے، اور جب برسے تو ساتھ نمک بھی برسے۔ پیو گے کیا، اگاؤ گے کیا؟ شکر نہیں کرتے ہم، خالص اڑاتے ہیں۔ کتنا کھارا پانی ہوتا ہے سمندر کا، نمکین نہیں کڑوا ہوتا ہے، اس میں سے پیور اٹھاتا ہے اللہ پاک، کہاں لے جا کے اس کو سٹور کرتا ہے، پھر سورج سے گرم کر کے اس کو پگھلاتا ہے تاکہ تمہارے جو سب سوائل ہے اس میں پانی کا لیول برابر ہے۔ یہ چیزیں غور کرنے کے نہیں، یہ کہاں کریں گے جب قبر میں لوگ رکھ کے آئیں گے؟ تو توکل جو ہے وہ ایمان کا پیمانہ ہے، اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے تو توکل بھی ہوگا، اور اس کی جس صفت پر ایمان ہے اس کے بارے میں توکل ہوگا، یعنی اللہ اولاد دیتا ہے اللہ ہی دے گا، اب جب بھی دینی ہے، اور تو کوئی در ہے نہیں، ون ونڈو سروس، جہاں مرضی جا کے ٹکرے مار لو، ایمان ضائع کر رہے ہو تم، ملے گا اسی وقت جس وقت رب نے لکھا، اور اس وقت جس بابے کے تعویذ سے کام ہو جائے گا تم یہ سمجھو کہ اس بابے نے دیا ہے، وہ بابا نہ دیتا تو بھی اس وقت اس نے ہونا ہی تھا، بابے کا تو نام لگ گیا نا،
پھر بندہ پچھتاتا ہو 10 سال ذلیل ہوتا رہا، پہلے اس باوے کے پاس آ جاتا، اور جو باووں کا باوا ہے وہ تیرے ساتھ ہے، اس سے تو مانگتا نہیں ہے، اس پہ تمہیں اعتبار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ وقت سے پہلے نہیں، اس نے وقت طے کیا ہو، وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں، کوئی تمہیں نہیں دے سکتا۔ تیرے مقدر کا پیمانہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، اگر 1 پاؤ ہے تو اس میں تم 10 جو ہے وہ لیٹر ڈال دو تو بہہ جائے گا۔ تم رشوت سے لو، تم کسی طرح بھی لو، تم سود سے لو، اس میں ٹھہرے گا وہی جو رب نے لکھا ہے، باقی نکلے گا، اور نکلتے ہوئے پھر کیسے نکلے گا؟ اسباب سے نکلے گا نا۔ کوئی ٹانگ ٹوٹے گی، کوئی کینسر ہوگا، کوئی گردے جواب دیں گے، خرچہ ہوگا تو نکلے گا نا۔ اور جس کا حلال کا تھوڑا ہے اس کو پیناڈول سے آرام آ جائے گا، بچے گا وہی جو مقدر ہے۔ تو اللہ پر توکل، دیکھیں میں جب بھی کوئی کہتا نا یہ جی فلاں ہو گیا جی اتنا فلاں وظیفے کر لیے، تو میں کہتا ہوں جی کوئی مجھ خاص وظیفہ بتائیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا کسی مدیر کا، کسی وزیر کا، بندہ کہتا ہے یار کوئی خاص جگہ بتائیں، فلاں ہوٹل پہ ملتا ہے، فلاں پیزا ہاؤس پہ ملتا ہے، فلاں کافی شاپ میں ملتا ہے، وہاں جا کے منت ترلا کر لیتے ہیں اس سے۔ سیکٹری سے پوچھتے ہیں نا کہاں ملے گا؟ ویلا، جہاں رش نہ ہو کام کا، اکیلا ہو، بس میری سنیں۔ تو رب ہر وقت آپ کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، آپ کے لیے ہوتا ہے۔ میٹنگ تم کال کرو، جگہ تم طے کرو، ایجنڈا تم طے کرو، ڈسمس تم کرو، جہاں بلاؤ گے وہاں میں ہوں، فٹ پاتھ پہ سر رکھو گے میں وہاں آ جاتا ہوں، مسجد میں ہوتے میں مسجد میں ہوتا، چارپائی پہ ہوتے میں تمہارے ساتھ ہوتا، وہاں پکارو تم۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو نا، مجھے پکارو۔ اب کیوں نہیں پکارتے؟ کہ جی وہ کسی بزرگ سے کہیں گے دعا کروائیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے سامنے کوئی بھی بزرگ نہیں ہے، تم سارے مل کر ایک متقی ترین شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی طرح ہو جاؤ، تم سارے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تم سارے اگلے پچھلے سارے مل کر ایک فاجر ترین شخص کی طرح ہو جاؤ، اس کے دل کی طرح، فرعون کے دل کی طرح، میرا کوئی نقصان نہیں۔ پھر کس چیز سے ڈرنا ہے؟ جب وہ کہتا ہے، یا تو اس نے کہا نا کہ نیک لوگوں تو مجھے پکارو، کہتا ہے تو سب مل کر مجھے پکارو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے پکارو۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم کس منہ سے تمہیں پکاریں؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب تم پکارو گے تو سب سے پہلے وہ تمہارے گناہ ہی تو صاف کرے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے دعا کا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری طلب پوری کروں گا، یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا قرآن حکیم میں۔ لیکن تم خدا کو پینک میں مت ڈالو، خدا کو پینک میں مت ڈالو، ہونی دے، بس ایسے ہی سال ہونا چاہیے، نہیں تو اگلے سال میں داتا صاحب ٹر جائیں گا۔ بلیک میلنگ نہیں چلتی، تم سارے دھکے کھاؤ جا کے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اپنا پینڈا کھوٹا کرو گے تو خدا کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی دعا کریں گے جو دعا کریں ہم اللہ پاک، بڑی دعائیں کی، کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا جی دعا سے بڑھ کر خاص وظیفہ تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں بتایا، دعا کا ہی کہا ہے، ان کو بھی دعا کے لیے کہا، اور ان کی دعائیں لکھی ہیں۔ سورہ انبیاء دیکھیں، نبیوں کی مصیبتیں اور نبیوں کی دعائیں لکھی ہیں۔ کانوا یدعوننا، وہ بھی ہم سے مانگا کرتے تھے، مانگ کے لیتے تھے، سیلف سفیشینٹ نہیں تھے، اپنے بچے خود نہیں پیدا کر لیتے تھے۔ ہمارے تو گلی گلی جھنڈا لگا اور وہ بچے دے رہا ہے، ڈپو کھولا ہوا اس نے۔ نبیوں نے اپنے یہاں بچہ پیدا نہیں کیا، نبیوں سے زیادہ ان میں طاقت ہو گئی ہے کہ دوسروں کو بھی بانٹ رہے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اتنے ہندوؤں کے مندر نہیں جتنے ہمارے مزار ہیں، اور ہماری مسلمانی کا کچھ بھی نہیں گیا۔ یہ لگ پتا جائے گا قیامت کے دن کہ 1.5 ارب میں سے کتنے کروڑ مسلمان نکلتے ہیں،
باقی سارے پناہ کے کھا آئے نے دنیا سے، کیش کروائے ہیں، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ یہ اوپر آیت الکرسی کی چادریں ڈالنے سے بندہ بخشا نہیں جاتا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ جو سینوں میں ہے وہ وہاں سے لیا جائے گا۔ سینے میں خدا تھا یا نہیں تھا؟ وہ چاولوں والے چیک کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک بمبو ہوتا ہے نوکدار، وہ چاولوں کی اس میں مار کے تو اس میں سے لیتے کہ یہ دڑا تو نہیں ہے، اس میں مکس تو نہیں کیا ہوا، وہاں سے وہ سیمپل لیتے ہیں۔ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ بمبو تمہارے سینے میں مار کے نکالا جائے گا، اندر لا الہ الا اللہ ہے یا نہیں ہے۔ ختنے دیکھ کر نہیں جنت میں بھیجا جائے گا کہ فرشتہ کھڑا ہو سے ختنے چیک کرتے تو جنت میں داخل کرتے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں، خوشیاں بھی یہ امتحان ہے۔